پیش ہے عظیم شاعر ادیب مصنف اور بہترین انسان کنور مہند سنگھ بیدی سحر کی سوانح حیات یادوں کے جشن سے 18واں حصہ۔ جالندھر میں ایک اور دلچسپ آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام سردار سنتا سنگھ ہے۔ وہ انگریزوں کے زمانے میں ذیلدار تھا اور اس قدر کامیاب ذیلدار تھا کہ اس کی نوٹ بک میں بڑے بڑے حکام میں وقت کے زرعی سرٹیفکیٹ تھے، لیکن چونکہ وہ خوشامد پسند نہ تھا اس لیے اسے انگریزوں نے کوئی اعزاز نہیں دیا۔ ایک دن وہ مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس کی کتاب دیکھی اور دیکھ کر حیران ہوا کہ جس ذیلدار نے سرکار کی اس قدر خدمت کی ہو وہ اعزاز یا عطیے سے محروم رہے۔ چنانچہ میں نے اس کی کتاب میں ایک سخت قسم کا نوٹ لکھا اور حکومت کو یاد دلایا کہ اگر اس طرح کے مستحق کارکنوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی تو لوگ حکومت سے بدظن ہو جائیں گے۔ جب میں تبدیل ہو کر جالندھر سے چلا گیا تو ڈی سی نے حکومت کو لکھا کہ کنور مہند سنگھ بیدی نے یہ نوٹ گستاخانہ لہجے میں لکھا ہے جیسے حکومت کی سبکی ہوتی ہے۔ حکومت نے میرا جواب طلب کیا۔ اس سے پہلے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں اپنی بات کو دہرایا۔ معاملہ سر سکندر حیات تک گیا۔ انہوں نے نہ صرف معاملہ رفع دفع کر دیا بلکہ سردار سنتا سنگھ کو عطیہ بھی دیا۔ جالندھر میں فرصت کا زیادہ وقت برج اور ٹینس کھیلنے میں گزرتا تھا۔ یہاں ایک وکیل تھے جنہوں نے برج کا بہت شوق تھا۔ بعض اوقات ساری رات برج کھیلتے تھے۔ بیوی پریشان ہوتی تھیں اور گھر میں جھگڑا ہوتا تھا، لیکن وکیل صاحب باز نہیں آئے۔ بیوی یہاں تک تنگ آ چکی تھیں کہ اس نے میکے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب ادھر برج وکیل صاحب کا جزو زندگی بن چکا تھا اور معاملہ سلجھے تو کیسے سلجھے۔ انجام کار وکیل صاحب کے دوستوں نے ایک حل نکالا۔ وکیل صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ بیماری کا بہانہ کر کے بستر پکڑ لیں اور کچھ بھی کچہری آنا جانا بھی بند کر دیں۔ چنانچہ جب وکیل صاحب نے اس مشورے پر عمل کیا تو وکالت کی آمدنی ختم ہو گئی۔ گھر میں جو اندوختہ تھا وہ بھی آہستہ ختم ہو گیا۔ بیوی بیچاری نے بڑے بڑے ڈاکٹر بلوائے لیکن شفا تو اسے ہو جو واقعی بیمار ہو۔ وکیل صاحب تو محض بیماری کا بہانہ کیے ہوئے تھے۔ آخر کار بیوی کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ ڈاکٹر دیش چند بھلہ کو بلوائیں۔ اب ڈاکٹر بھلہ وہ تھے جن کے مکان پر اور جن کے ایما سے برج کی محفلیں ہر روز لگایا کرتی تھیں۔ بیوی بیچاری کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ڈاکٹر بھلہ نے 100 روپے فیس طلب کی۔ بیوی نے جوں توں کر کے وہ فیس ادا کی اور ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب کو دیکھنے آئے۔ بہت دیر تک تشخیص فرماتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو وکیل صاحب کی بیوی کو علیحدہ لے کے گئے اور بتایا کہ وکیل صاحب ایک ایسے خطرناک مرض میں مبتلا ہیں جن میں سے ان کو کسی قیمت پر غمگین نہ رہنے دیا جائے۔ ان کی طبیعت جس طرح سے پہلے بہلائی جاتی تھی ورنہ چند دن کے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ فیس وکیل صاحب کو لوٹا دی اور خود چل دیے۔ اب بیوی نے اپنے بہی خواہوں سے مشورہ کیا کہ وکیل صاحب کے دل کو بہلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ چونکہ انہیں برج کھیلنے کا بہت شوق ہے، اس کے علاوہ دوستوں کو بلا کر برج کھلوایا جائے۔ بیوی بیچاری ماری پھرتی تھیں، کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس، دوسرے کے پاس آؤ وکیل صاحب کے ساتھ برج کھیلو۔ کچھ دوست تیار ہو گئے مگر جب وکیل صاحب سے برج کھیلنے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب برج کھیلنا میں نے خود ہی بند کر دیا تو اب میں نہیں کھیلوں گا۔ وہی بیوی جو ان کے برج کھیلنے پر اس قدر برہم تھی، ان کے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرتی رہیں، وہ گڑ گڑا کر ان سے کھیلنے کی التجا کرتی رہیں۔ وکیل صاحب اپنے انکار پر اڑے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ اب اگر میں نے پھر برج کھیلنا شروع کیا تو وہی بری عادت پڑ جائے گی۔ اب تو میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے آپ پر قابو پا لی ہے، مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ جب وکیل صاحب کسی صورت نہ مانے تو بیوی نے اپنے میکے والوں کو بلوایا۔ انہوں نے بھی وکیل صاحب کی بہت منت سماجت کی اور کہا کہ ہماری بیٹی کے سہاگ کا سوال ہے، آپ اس قدر بے رحم نہ بنیں۔ اس پر وکیل صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط پر برج کھیلنے کے لیے تیار ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر سب مجھے مجبور کر کے پھر برج شروع کرانا کہا ہے تو ایک شرط پر وہ یہ شرط ہے کہ مجھے اب دوبارہ کوئی نہ روکے یا اعتراض بھی نہ کرے۔ گھر کی ساری آمدنی بند ہو چکی تھی۔ بیوی کو وکیل صاحب آدم آباد جاتے دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے کان پکڑ لی اور کہا کہ میری توبہ میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کروں گی۔ وکیل صاحب نے کہا کہ یہ وعدہ تحریر میں آنا چاہیے۔ چنانچہ ایک ایسا اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر ڈاکٹر بشن چند بھلہ اور وکیل صاحب کے ان دوستوں نے دستخط کیے جو خود وکیل صاحب کے ساتھ برج کھیلا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ساری رات برج کھیلا جانے لگا۔ بیوی پریشان تھیں تو
مگر کس منہ سے انہیں منع کرتیں۔ بالآخر تنگ آ کر بیوی نے رمی کھیلنا شروع کی۔ وکیل صاحب اگر رات ڈھلے واپس آتے تو وہ صبح صادق تک لوٹتی۔ اب وکیل صاحب اسے منع کرتے اور کہتے دیکھو شریف گھرانے کی عورتوں کو اس طرح رات رات بھر باہر نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں میں معاہدہ ہوا کہ اول تو دونوں ایک ہی کلب میں جایا کریں گی، رمی اور برج وغیرہ کھیلیں گی، لیکن کہیں الگ الگ بھی جانا پڑے تو رات ڈھلنے سے پہلے گھر لوٹنا ہوگا۔ افسوس کہ آج نہ وکیل صاحب حیات ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر بشن چند بھلہ۔ ڈاکٹر بھلہ ماہر ڈاکٹر تھے مگر خود کینسر کا شکار ہو گئے۔ ان کے ہاں ایک روز چائے کی دعوت تھی جو کسی معزز آدمی کے اعزاز میں کی گئی تھی۔ لاہور کی مشہور دکان اوینگ سے کیک پیسٹری منگوائی گئی تھی۔ دعوت کے ختم ہونے پر جو کیک پیسٹری بچی وہ ہرنام داس کے سنبھال کر رکھ لی اور آئندہ پھر کسی کام آئے گی۔ ہرنام داس نے سن رکھا تھا کہ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز کسی ایئر ٹائٹ خانے میں رکھی جائے تو کافی عرصے تک کھانے کے قابل رہتی ہے۔ چنانچہ اس نے وہ ایک کیک پیسٹری لے کر ایک مٹی کے گھڑے میں ڈال دی اور اس کے ڈھکنے کو گوند سے چپکا دیا تاکہ اندر کی ہوا باہر اور باہر کی ہوا اندر نہ جا سکے۔ ہرنام داس ویسے تو بہت شریف تھے لیکن بہت کنجوس تھے۔ پیسے کی افراط کے باوجود ضرورت سے زیادہ کفایت کرتے تھے۔ ان کے دوست اکثر ان سے کہتے تھے کہ بھائی کبھی ہمیں بھی کچھ چائے پانی پلایا کرو، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتے تھے۔ ایک دن وہ خود ہی اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ کہا کرتے ہیں آئیے آج شام میرے ساتھ چائے پیجیے۔ سب دوست حیرانی سے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ وہاں دوبارہ سے بارہ کہنے پر دوست مان گئے اور حسب وعدہ شام کو ان کے گھر پہنچے۔ چائے میز پر آ گئی تو ہرنام داس مٹی کا گھڑا بغل میں داوے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور دھڑام سے میز پر رکھ دیا۔ یار لوگوں نے سمجھا شاید اس میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ گھڑے کے ڈھکنے کو کھولتے کھولتے ہرنام داس کہنے لگے کہ حضرات آج میں آپ کی خدمت میں ایئر ٹائٹ کیک پیسٹری پیش کر رہا ہوں۔ آپ مدت سے فرماتے تھے کہ دعوت ہو، لیجئے آج دعوت حاضر ہے۔ جب گھڑے کا ڈھکنا کھلا تو اندر سے گلی سڑی ہوئی بو آتی پیسٹری برآمد ہوئی جس میں کئی قسم کے کیڑے رینگ رہے تھے۔ ہرنام داس بہت نادم ہوئے اور معذرت چاہی مگر آج تک دوست ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم پھر اگلے ہفتے ایک اور دلچسپ قصے کے ساتھ پیش ہوں گے اور امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو نہ صرف پسند کریں گے بلکہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کریں گے۔ شکریہ۔